السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ آج ہمارے سامنے ایک نیا سبق ہے، مٹی کا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سرے راہ لا کے روشن کر دیا، تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، راہ سے آساں گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا۔ یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے، روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کے صدا۔ گر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھیے، ہے اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا۔ سرخ رو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں، روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار ہیں۔ تو یہ ایک نظم ہے مٹی کا دیا۔ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ یہ نظم دیکھنے میں تو بڑی مختصر سی ہے، چھوٹی سی ہے، البتہ شاعر نے اس مختصر سی نظم میں ایک بڑا سبق دینے کا کام کیا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں کیا کہا ہے، ذرا ہم لوگ الفاظ معنی کے ساتھ دیکھتے جائیں، اس کے بعد خلاصہ۔ کہتے ہیں جھٹ پٹے کے وقت، جھٹ پٹا مطلب شام کا وقت، سورج ڈوبنے کے وقت، یا تھوڑا تھوڑا سا اجالا ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت۔ تو جھٹ پٹے کے وقت یعنی جب تھوڑی تھوڑی روشنی تھی اور اندھیرا چھانے لگا تھا، گھر کے اندر سے ایک مٹی کا دیا، مٹی کا ایک دیا، ٹھیک ہے، ایک معمولی چیز، مٹی کا دیا جس میں مٹی کا تیل یا سرسوں کا تیل رکھ دیا جاتا ہے اور کپڑے کی بتی لگا کر کے اس کو جلا دیتے ہیں روشنی کی نیت سے، اس سے روشنی ہوتی ہے۔ دیوالی کے موقع پر دیے خوب جلائے جاتے ہیں اپنے بھارت میں، ہندو قوم کا ایک تہوار ہے دیوالی، وہ اسی دیے سے منایا جاتا ہے۔ تو دیا مٹی کا، یعنی سونے چاندی کا نہیں، بہت اعلیٰ کوالٹی کا نہیں، مہنگا نہیں، مٹی کا معمولی سا دیا، چھوٹا سا، معمولی سا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑھیا نے سر رہ لا کے روشن کر دیا۔ تو ایک بڑھیا اپنے گھر سے باہر آئی، جھونپڑی سے باہر آئی، اور شام کے وقت کیا مٹی کے چھوٹے سے دیے میں روشنی کر دی، جلا دیا اس کو، اور کہاں سرے مطلب راہ پر، راستے پر روشن کر دیا، مطلب جلا دیا، بتی یا دیا کیا ہے، روشن کر دیا، اجالا کر دیا، جلا کر کے۔ نیت کیا تھی بڑھیا کی، تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں۔ راہگیر مطلب مسافر، پردیسی مطلب دوسرے دیش کا رہنے والا، اجنبی، جس کو راستے کا علم نہ ہو، جس کو مکان وغیرہ کا علم نہ ہو، جس کو اس راستے پر چلنے کا تجربہ یا مشق نہ رہا ہو، اس کو نہ پتا ہو کہ کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے، کہاں زمین میں گڈھے ہیں، کہاں نہیں ہے، کہاں پتھر ہے، کہاں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگ جو مسافر ہیں، راستے میں آتے جاتے ہیں، جو دوسری جگہوں کے ہیں، اور ٹھوکر نہ کھا جائیں، کہیں گڈھے میں نہ گر جائیں،
کہیں راستے میں پتھر اینٹ وغیرہ تو اس پہ ٹھوکر نہ کھا جائے، کوئی اور چیز ہے تو وہ نہ اس سے چوٹ کھا جائے، تو راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا انسان کوئی بھی ہو، وہ راستے پر سے آسان کے ساتھ گزر جائے۔ تو اس بڑھیا کی خواہش، یہ بڑھیا کی نیت تھی کہ میں ایک غریب، ایک بوڑھی عورت اپنی جھونپڑی سے باہر کچھ نہیں کر سکتی تو یہی کر دوں، ایک مٹی کا دیا ہی جلا دوں۔ کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے ہر آنے جانے والا، ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت جو بھی اس راستے سے گزرے گا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے آگے دیکھیں، یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے۔ یہ دیا جس بڑھیا نے، غریب بڑھیا نے راستے میں لا کر چھوٹا سا دیا جلایا تھا، تو یہ چھوٹا سا دیا، یہ معمولی سا دیا جو بہت ہلکی روشنی دیتا ہے، بہت زیادہ روشنی نہیں دیتا، ہلکی روشنی جس سے ہوتی ہے، یہ دیا اس جھاڑوں، یہ جھاڑوں نہ پڑھیے گا، جھاڑوں، یہ جھاڑ کی جمع ہے۔ جھاڑ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیشے کا ایک شمعدان ہوتا ہے جس میں روشنی کی جاتی ہے، جھاڑ۔ ہوٹلوں میں، امیروں کے گھر، شادیوں میں سب لگائے جاتے ہیں، جو قسم کا شمعدان ہے، جھاڑ۔ اور فانوس، شیشہ، چمنی، یہ بھی ایک قسم کا شمعدان ہوتا ہے۔ تو یہ دیا جو 1 روپے 2 روپے کا ہوتا ہے، معمولی سا ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے، لیکن اس دیے سے مسافر لوگ، آنے جانے والے لوگ، امیر غریب لوگ، سبھی اجنبی اور پردیسی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ دیا ان جھاڑوں سے بہتر ہے، ان فانوس سے بہتر ہے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جو امیروں کے گھر میں ہوتے ہیں، جو مالداروں کے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو کون سے جھاڑ، کون سے فانوس؟ روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا۔ صدا مانے ہمیشہ، یہ سین سے ہے، ایک سواد سے ہوتا ہے صدا، اس میں آواز، یہ صدا سین سے ہے جس کے معنی ہمیشہ۔ تو وہ جھاڑ جو ہوٹل میں صرف روشنی کرتا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، وہ جھاڑ جن کی روشنی صرف محلوں میں ہوتی ہے، وہ فانوس جو صرف امیروں کے گھر میں چلتے ہیں، جن سے صرف امیروں کا، مالداروں کا اور بڑے بڑے لوگوں کا مکان روشن ہوتا ہے، ان کا کمرہ، بیڈ روم روشن ہوتا ہے، ان سے یہ دیا بہتا ہے۔ کہتے ہیں گر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھیے، گھر ہے، بلڈنگ ہے، فانوس لگے ہوئے ہیں، جھاڑ لگے ہوئے ہیں، قسم قسم کے کمکمے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے بلب لگے ہوئے ہیں، روشنی پھوٹ رہی ہے، آنکھیں نہیں ٹھہر رہی ہیں، لیکن محل سے باہر نکل کے دیکھیے تو کیا ہے؟ گر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھیے، باہر دیکھیں گے تو ہے اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا۔ گھپ اندھیرا مطلب سخت اندھیرا، در و دیوار پر چھایا ہوا، یعنی ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ گھر میں روشنی ہے، ہم نے سولر لگا لیا ہے، انورٹر لگا لیا ہے، جنریٹر لگا لیا ہے، اور اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں مستی کے ساتھ، اور باہر کتنی تاریکی ہے، باہر کتنی مفلسی ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اگر باہر نکل کے دیکھیں گے، گھروں میں فانوس اور جھاڑ لگے ہوئے ہیں لیکن باہر تاریکی تاریکی ہے، تو یہ چھوٹا سا دیا جو باہر اجالا کر رہا ہے، یہ چھوٹا سا دیا جو باہر اجالا کر رہا ہے،
یہ ان جھاڑوں اور فانوس سے بہتر ہے جو محلوں میں روشنی کرتے ہیں اور جن کے باہر تاریکی رہتی ہے۔ کہتا ہے شاعر، سرخ رو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں، روشنی سے جن کے ملاحوں کے بیڑے پار ہیں۔ سرخ رو من کامیاب، آفاق آسمان کا کنارہ، دنیا، کائنات۔ آفاق، اگر آپ اپنے طرف، اپنے کسی بھی طرف، دائیں بائیں آگے پیچھے کسی بھی جانب سر اٹھا کر دیکھیں، دور جہاں تک نگاہ ٹھہرتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اترا ہوا ہے، آسمان نیچے ہو گیا ہے، اتر گیا ہے زمین پر۔ تو وہی کنارہ، آخر کنارہ جہاں پر آپ کی نگاہ ٹھہرتی ہے، اسی کنارے کو آفاق کہتی ہیں۔ افق کی جمع ہے، افق جمع آفاق۔ تو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کامیاب کون سے ہیں؟ وہ رہنما مینار ہے۔ رہنما مینار سے مراد روشنی کا مینار۔ سمندر میں جو جگہ جگہ لگائے جاتے ہیں، روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار ہیں، ان میناروں سے روشنی پھوٹتی ہے، ان میناروں میں روشنی کی جاتی ہے تاکہ ملاح نے کشتی چلانے والا، ملاح اپنا راستہ نہ بھٹکے، اپنا راستہ نہ بھولے، بلکہ انہیں میناروں کو دے کر کے اپنا راستہ پکڑ لے۔ تو بیڑا کیسے کہتے ہیں؟ کشتیوں کا قافلہ، کشتی کا قافلہ، کئی کشتیاں۔ تو رہنما مینار جو سمندر میں لگائے جاتے ہیں اجالے کے لیے، تاکہ ملاح اپنا راستہ نہ بھولیں، ان کو دکھائی دیا کرے، تو یہ کامیاب ہے۔ تو شاعر نے اس نظم میں یہ ابھارا ہے اور سبق دیا ہے کہ انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جس سے دوسرے مستفید ہوں، جس سے دوسروں کو آرام ملے، جس سے دوسروں کو خوشیاں ملیں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو صرف اس کی ذات تک محدود ہو، جسے صرف اس کا اپنا فائدہ ہو۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ گھروں میں اچھے اچھے لذیذ قسم کے پکوان بنانا اور مست رہنا، اس حال میں کہ پڑوس کا جھگی میں رہنے والا، جھوپڑی میں رہنے والا، کچے مکان میں رہنے والا بھوکا سو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے بیٹے بیٹی کے شادی میں کئی لاکھ خرچ کر ڈالیں، خوشی میں دن میں کمکما لگا دیں، روشنی کر دیں دن میں بلا وجہ کے، اور محلے کا غریب کپڑوں کے لیے ترستا رہے، دوا کے لیے مرتا رہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ شاعر نے اس نظم میں یہ بات بھی بتانا چاہا ہے کہ اگر انسان کی نیت درست رہے، اگر انسان سوچ لے، عزم کر لے، تو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس طرح سے بڑھیا ایک چھوٹا سا دیا جلا کر کے گھر کے باہر سارے مسافروں کو آرام پہنچا رہی ہے، خوش کر رہی ہے، اور دوسروں کو ٹھوکر لگنے سے، تکلیف پہنچانے سے بچا رہی ہے، پہنچنے سے بچا رہی ہے، اسی طرح انسان معمولی خرچ میں بھی کام کر سکتا ہے۔ شاعر یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف صحیح نیت کی ضرورت ہے۔ انسان صحیح نیت کر لے تو پھر وہ سارا کام کر لے جائے گا۔ بہت بڑے بجٹ کی
بہت بڑے بڑے معاونین کی، بہت زیادہ کسی بہت بڑے ادارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ اپنی وسعت کے مطابق، ٹھیک ہے آپ پوری دنیا سے مفلسی ختم نہیں کر سکتے، سارے غریبوں کو کھانا نہیں پہنچا سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی دواؤں کو محتاج نہ رہے۔ جتنا بجٹ ہے انسان کے پاس، جتنی طاقت ہے انسان کے پاس، جتنی وسعت ہے، اسی کے مطابق کام کرے۔ بڑھیا کے پاس ایک دیا تھا، بڑھیا نے اسی دیا سے کام لے لیا، چلا لیا اور مسافر کو فائدہ پہنچا دیا۔ تو اگر انسان فائدہ پہنچانا چاہے تو اپنے ہی بساط میں، اپنے وسعت کے مطابق کام کرے، یہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ انسان کچھ نہ کرے۔ تو امید کی شاعر نے اس سبق میں، اس نظم میں جو ہمیں سمجھانا چاہا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ سمجھیں گے اور اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے آمادہ کریں گے۔ یاد رکھیے، اس مصیبت میں، غریبی کے اس دور میں، جب سارے لوگ بے روزگار ہیں، جب مارکیٹ میں مندی ہے، جب سارے لوگ پریشان ہیں، ہم اپنے خاص بجٹ سے اپنی بساط بھر، اپنی طاقت کے برابر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، خدمت خلق ایک دینی جذبہ ہے، ایک دینی معاملہ ہے، ایک دینی حکم ہے، عبادت کا کام ہے۔ نیت درست کر کے، ثواب کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خدمت خلق کے کام میں آگے بڑھیں۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔